1990 کی دہائی میں کراچی میں ہونے والے آپریشن بلو فاکس کی دل دہلا دینے والی داستان۔ صحافی جعفر رضوی کی یہ رپورٹ پیش کر رہے ہیں ثقلین امام۔ انسانی لاش سے رسنے والے خون کے دھبے اس کے ہاتھوں پر لگے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھرے۔ 5 میں سے 3 لاشیں مردہ خانے کی سلیب پر رکھی تھیں اور 2 سیڑھیوں کے پاس زمین پر۔ مردہ خانے کے دوسرے کونے میں لگے واش بیسن سے ہاتھ دھوتے وقت اس نے بڑے اطمینان سے عملے کے رکن سے پوچھا، چاچا میرا ناشتہ لگا دیا؟ جواب میرے لیے سوال سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ جی وہ رکھا ہے آپ کے پیچھے۔ اب مجھ سے رہا نہیں گیا۔ تم یہاں ناشتہ کرو گے مردہ خانے میں، ان لاشوں کی موجودگی میں؟ اب سوال کرنے کی اس کی باری تھی۔ کتنے دن ہوئے یہ کام کرتے ہوئے؟ یہی کوئی 2 برس، میں نے جواب دیا۔ 3 برس اور کر لو، پھر یہی تم بھی میرے ساتھ ناشتہ کر رہے ہوگے لاشوں کے پاس۔ میری طرح تمہارے سینسز بھی ڈیمیج ہو جائیں گے۔ کراچی کے جناح ہسپتال کے میڈیکو لیگل آفیسر کی بات مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگی۔ آخر میں بھی تو ان 5 لاشوں کے درمیان تاثرات سے بالکل آری کھڑا تھا۔ یہ 5 لاشیں گولیاں لگنے سے ہلاک ہونے والوں کی تھی اور پوسٹ مارٹم کے لیے ہسپتال لائی گئی تھی۔ میں کراچی کے انگریزی اخبار دی نیوز کے کرائم رپورٹر کے طور پر تفصیلات جاننے مردہ خانے پہنچا تھا۔ یہ سن 1992 میں شروع ہونے والے اس آپریشن کلین اپ کا اختتامی زمانہ تھا جس کا سرکاری نام آپریشن بلو فاکس رکھا گیا تھا، مگر یہ کراچی آپریشن کے نام سے مشہور ہوا۔ اس وقت تک کراچی اتنی قتل و غارت اور لاشیں دیکھ چکا تھا کہ شاید ہم تمام اہلیان کراچی کے سینسز ڈیمیج ہو چکے تھے۔ 1990 کی اس پرتشدد دہائی میں تب تک ڈاکٹرز، پولیس، سرجنز اور رپورٹرز کے لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی کہ کوئی مردہ خانے میں ناشتہ کر رہا ہو، مگر 25 برس تک یہ سب ہوتے دیکھنا اور اس کو رپورٹ کرنا کبھی آسان نہیں رہا۔ ذرا سا دل کڑا کیجئے تو میں آپ کو بھی اس پرتشدد کراچی کی گلیوں میں لے جاؤں جہاں یہ آپریشن کیا گیا تھا۔ اس کے لیے میری مدد کی اس قتل و غارت اور اس کے گرد گھومتی سیاست کی خبریں آپ تک پہنچانے والے بہت سے صحافیوں، اس وقت فرائض انجام دینے والے رینجرز اور پولیس افسروں، کئی مقتولین کے اہل خانہ اور آپریشن کا جائزہ لینے والے تجزیہ کاروں نے۔ آپریشن بلو فاکس کیا تھا؟ کہانی کا آغاز کیا سینئر صحافی اور ممتاز تجزیہ کار مظہر عباس نے، جو اب پاکستان کے نجی نیوز چینل جیو سے وابستہ ہیں۔ 24 اکتوبر 1990 کے انتخابات ہوئے تو نواز شریف کی قیادت میں مرکز میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حیران کن کامیابی حاصل کی اور کراچی سے کامیاب ہونے والی مہاجر قومی موومنٹ نے نواز شریف کی حکومت میں شمولیت اختیار کی۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان اور ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد دونوں اس وقت الطاف حسین کی مہاجر قومی موومنٹ کے جوائنٹ سیکرٹری تھے۔ دونوں کو الطاف حسین اپنا دایاں اور بایاں بازو قرار دیتے تھے۔ ایم کیو ایم نے اپنے تنظیمی ڈھانچے کو 2 زونز میں تقسیم کر رکھا تھا۔ مغربی اور وسطی ضلع پر مشتمل علاقوں کے ذمہ دار عامر خان تھے، جبکہ مشرقی اور جنوبی اضلاع کی ذمہ داری آفاق احمد کے سپرد تھی۔ پھر خبریں آنا شروع ہوئیں کہ یونٹ اور سیکٹر کے ذریعے علاقہ کنٹرول کرنے کی سیاست ہو رہی ہے اور بھتے وصول کیے جا رہے ہیں، اور الطاف حسین ان شکایات پر آفاق احمد اور عامر خان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ سن 1991 میں عامر خان اور آفاق احمد کو تنظیم سے خارج کر دیا گیا اور سارا تنظیمی ڈھانچہ توڑ دیا گیا۔ یونٹ اور سیکٹرز تحلیل کر کے سینکڑوں کارکنوں کی تنظیمی رکنیت معطل کر دی گئی۔ عامر خان، آفاق احمد اور ایم کیو ایم سے نکالے جانے والے ان کے کئی حامی شہر سے چلے گئے یا روپوش ہو گئے۔ ایم کیو ایم کا موقف تھا کہ انہوں نے جرائم پیشہ عناصر کو تنظیم سے نکال دیا ہے۔ اب ایم کیو ایم حقیقی کے سربراہ آفاق احمد اس وقت کی صورتحال کے اس تجزیے کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے۔ کراچی آپریشن کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آفاق احمد نے دعویٰ کیا کہ آپریشن کو تو خود الطاف حسین کی ایم کیو ایم کی حمایت حاصل تھی۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سلسلے میں ایک اجلاس میں ایم کیو ایم کی مرکزی قیادت یعنی چیئرمین عظیم احمد طارق، جنرل سیکرٹری عمران فاروق اور وائس چیئرمین سلیم شہزاد تینوں موجود تھے۔
एम क्यू एम ने जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत की थी। आफाक अहमद के बकौल फिर फौज के उस वक्त के सरबराह असलम बेग से अल्ताफ हुसैन की मुलाकात हुई तो मुझे लगा कि सारे मामला पहले से तयशुदा थे। इस मुलाकात में एम क्यू एम से फरमाइश की गई कि आप कौमी धारी की सियासत कीजिए। अल्ताफ हुसैन ने कहा कि हमारे पास इतने वसाइल कहाँ, तो जनरल बेग ने यूनुस हबीब को वसाइल का इंतजाम करने को कहा, और जब वसाइल का इंतजाम हो गया तो अल्ताफ हुसैन की मुहाजिर कौमी मूवमेंट को मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बनाने की तैयारियां हुई। आफाक अहमद बताते हैं कि उस वक्त हमारा यानी उनका और आमिर खान का इस बात पर इख्तलाफ हुआ कि हम तो मुहाजिर सियासत करने आए थे, अगर आप कौमी धारी की सियासत करना चाहते हैं और मुहाजिर लफ्ज से दस्तबरदार होंगे तो हम तो फिर न सियासत करेंगे न आपका साथ देंगे, और यूं हम उनसे अलहदा हो गए। कहानी और आगे तब बढ़ी जब जनरल आसिफ नवाज फौज के सरबराह बने तो खबरें आने लगी कि सिंध में डाकुओं, पथारेदारों और जुराइम पेशा अनासर खुसूसन अगवा बरे तावान की वारदातों की रोकथाम के लिए 72 बड़ी मछलियों के खिलाफ ऑपरेशन होने वाला है, और 28 मई 1992 को ऑपरेशन ब्लू फॉक्स शुरू कर दिया गया, जिसे कराची ऑपरेशन के नाम से याद किया जाता है। कराची ऑपरेशन 19 जून 1992 को शुरू हुआ और जुराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन की हिमायत खुद एम क्यू एम ने भी की। लेकिन जब आफाक अहमद और आमिर खान वापस आए और एम क्यू एम को अंदाजा हुआ कि उनको हदफ बना लिया गया है तो मामले ने दूसरा रुख इख्तियार किया। आफाक अहमद और आमिर खान की क़यादत में बनाई जाने वाली एम क्यू एम हकीकी के लिए रियासत की जानिब से खुली हिमायत और अल्ताफ हुसैन की तंजीम के खिलाफ यकतरफा कार्रवाई से खुद रियासत के इदारों में इख्तलाफात उभरने लगे। एम क्यू एम ने अपने खिलाफ यकतरफा कार्रवाई की बुनियाद पर एहतजाजन हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली और ऑपरेशन क्लीन अप सियासत की नजर हो गया। इस दौरान जाम सादिक के इंतकाल पर नए वजीर आला की तलाश शुरू हुई और एम क्यू एम के अरकान असम्बली की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ। जो माहौल ऑपरेशन से कबल अल्ताफ हुसैन की तंजीम के खिलाफ बना हुआ था वो यकतरफा कार्रवाई से मुतासर हुआ और एम क्यू एम सियासी तौर पर मजलूम नजर आने लगी। ज़राए अबलाग में बहस शुरू हो गई कि अगर जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन करना था तो एम क्यू एम हकीकी क्यों बनाई गई। ये तो वही जराइम पेशा अनासर हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई शुरू हुई थी, और इस बहस में ऑपरेशन अपनी सिमत खो बैठा। पाकिस्तान से तर्क वतन कर जाने वाले सिंध पुलिस के एक साबिक अफसर ने कहा कि जब आप एक गैंगस्टर को ख़त्म करने के लिए दूसरे को लाते हैं तो असल मकसद पीछे रह जाता है। कराची पुलिस के साथ भी यही हुआ। दी न्यूज़ के साबिक चीफ रिपोर्टर जर्रार खान ने कहा कि हमने देखा कि फौज के ट्रकों पर ऐसे अफराद इलाकों में लाए गए जो पहले मफरूर थे और बाद में एम क्यू एम हकीकी की अफरादी कुव्वत बने। अल्ताफ हुसैन की तस्वीर और पोस्टर्स, साइन बोर्ड्स, तर्ज की बड़ी बड़ी बोर्डिंग्स और कदावर तस्वीर पर कालक मली गई और जूतों के हार लटकाए गए। एम क्यू एम के कारकुनों को ज़राए अबलाग के नुमाइंदों से मिलवाया गया और ये ज़ेरे हिरासत अफराद रट्टे तोतों की तरह अपने जुराइम का इतराफ करते दिखाई दिए। एम क्यू एम हकीकी के सरबराह आफाक अहमद कहते हैं कि ये बिल्कुल बेहुदा बात है कि हमें सपोर्ट या मदद हासिल थी। अल्ताफ हुसैन से इख्तलाफ के बाद हमारे ख़ानदान कराची में बेयारो मददगार थे, हमारे घर जलाए जा रहे थे और हम मजीद बाहर नहीं रह सकते थे, तो हमने वापसी का फैसला किया। हम तमाम मातूबीन और मुखालफीन मिलकर वापस आए। हाँ, ये ज़रूर है कि हम रात को आए, मगर तय था कि तमाम कारकुनान साथ आएंगे और अगर मुखालिफिन इलाकों में होंगे तो उनको ट्रैप करेंगे, और हमने वापस आकर उन्हें ट्रैप किया। जब हम आ गए तो आम लोगों का हौसला भी बढ़ गया और कारकुनान और आम लोगों ने एम क्यू एम के खिलाफ अपने जज्बात और नाराज़गी का खुलकर इजहार किया। हम तो बहुत कम तादाद में थे। जो गम एम क्यू एम के खिलाफ सड़कों पर नजर आया वो तो आवाम का इजहार था। हेरल्ड, जो कि डॉन ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स का अंग्रेजी जरीदा है, उससे लिखा था कि जब सूरत हाल बिगड़ी तो एम क्यू एम की क़यादत ने फौज को बुलवाया और अवाम बहुत मुश्तइल है। 90 यानी जो एम क्यू एम का हेडक्वार्टर था पर हमला कर सकते हैं, फौज को भेजे। आफाक अहमद ने वजाहत की, हमें किसी की कोई मदद नहीं थी और ना मिल सकी, बल्कि हमारा तो नुकसान हो गया।
زرار خان نے کہا کہ ISPR نے ایک روز صحافیوں کو جنرل آفیسر کمانڈنگ یعنی GOC کراچی میجر جنرل سلیم حیدر سے ملوایا، تو انہوں نے یعنی زرار خان نے سوال کیا کہ اب تک تو وہ صحافیوں کو مبینہ طور پر MQM کے صرف 4 ٹارچر سیل یعنی وہ جگہ جہاں پہ مخالفین کو اغوا کر کے اذیت دی جاتی تھی یا وہ مراکز جو عقوبت خانے تھے وہ معلوم تھے، جن میں ایک مہاجر خیل لانڈھی، دوسرا سیفی پولی ٹیکنیک کالج نارتھ ناظم آباد کے قریب، تیسرا لیبر اسکوائر بلدیہ ٹاؤن میں، اور چوتھا لائنز ایریا کے قریب ٹیونیشیا لائنز میں بتایا جاتا تھا۔ مگر آپ تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہر میں 52 ٹارچر سیل تھے۔ آپ نے تو گھروں کی چھتوں کو بھی ٹارچر سیل قرار دے دیا، رسیاں بھی دکھا دی۔ یہ تو آپ جن پر الزام لگا رہے ہیں انہی کو مظلوم بھی بنا رہے ہیں۔ یہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ آپریشن اور گرفتاریوں کے پیش نظر MQM کی قیادت روپوش ہو گئی، اور 5-6 ماہ بعد MQM کے روپوش چیئرمین عظیم طارق منظر عام پر آئے۔ صحافی مظہر عباس نے کہا کہ جب عظیم طارق پریس کانفرنس کرتے تھے تو وہاں کچھ انٹیلیجنس کے لوگ بھی دکھائی دیتے تھے۔ شاید حکام امید کر رہے تھے کہ MQM کی قیادت عظیم احمد طارق کے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اپنی آخری پریس کانفرنس میں انہوں نے الطاف حسین پر کافی تنقید کی۔ 1 یا شاید 2 دن بعد ہی عظیم طارق کو انہی کی رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا۔ شک تو ظاہر ہے کہ MQM پر ہی ہوا، لیکن MQM نے واضح طور پر یہ الزام خفیہ اداروں پر عائد کیا کہ انہوں نے عظیم طارق کو مار دیا تاکہ آپریشن کے نام پر MQM کے خلاف کارروائی تیز کر دی جائے۔ مگر بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ کیونکہ وہ پریس کانفرنس میں الطاف حسین کے خلاف بہت تنقید کر چکے تھے اور انہوں نے MQM کی قیادت کی مرضی کے خلاف روپوشی ختم کی تھی، تو MQM کے اندر یہ خدشات بھی تھے کہ انہوں نے ریاستی اداروں سے ساز باز کر لی ہے، اور یہی وجہ بنی ان کے قتل کی۔ یعنی عظیم طارق کے قتل پر مختلف حلقوں کی رائے مختلف تھی۔ آفاق احمد نے بھی اس قتل کا ذمہ دار MQM کو قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں، عظیم بھائی مجھ سے رابطے میں تھے۔ آخری پریس کانفرنس کے بعد مجھے عظیم بھائی کی سلامتی کی فکر ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ فیڈرل بھی ایریا سے نکلیں، مگر انہوں نے کہا میں نے اپنا انتظام کر لیا ہے، لیکن انہیں قتل کر دیا گیا۔ آفاق احمد مزید کہتے ہیں، جب میں وہاں پہنچا تو جنرل آفیسر کمانڈنگ GOC کراچی میجر جنرل سلیم حیدر نے مجھے بتایا کہ عظیم طارق نے ان سے کہا تھا کہ سیکیورٹی کا انتظام کرنے کے لیے، اور ہم ان کو سیکیورٹی دینے کے انتظامات کر ہی رہے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ کراچی کے ایک سابق پولیس افسر نے جو اب پاکستان میں نہیں رہتے ہیں یاد دلایا کہ عظیم طارق کے قتل کے بھی 3 ملزمان گرفتار ہوئے، اور پھر ضمانت پر رہائی کے بعد ان تینوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ مظہر عباس نے کہا، ان قاتلوں کو کس نے مارا یہ بھی معلوم نہیں ہو سکا، مگر اس کے بعد آپریشن اپنی ساکھ یا معتبریت کھو بیٹھا تھا۔ سن 1993 میں صدر غلام اسحاق خان سے کشیدگی اور دیگر کئی وجوہات کی بنا پر نواز شریف کی حکومت برطرف ہوئی اور پھر عدالت سے بحال بھی ہوئی، مگر بالآخر جنرل وحید کاکڑ کے زمانے میں نواز شریف اور غلام اسحاق خان دونوں کو رخصت ہونا پڑا۔ نئے انتخابات کے نتیجے میں جب بینظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی دوسری بار اقتدار میں آئی تو تب شہر میں خوف و دہشت کا راج قائم ہو چکا تھا۔ کراچی آپریشن کے نگرانوں میں شامل رہنے والے رینجرز کے ایک سینئر افسر نے بتایا کہ عجیب ماحول تھا، نامعلوم افراد پورے شہر پر راج کر رہے تھے، پورا شہر بدترین تشدد کی لپیٹ میں تھا۔ مختلف علاقوں میں قتل و غارت میں ملوث ان عناصر کو مکمل پشت پناہی اور مدد ملتی تھی، یا پھر ان دہشت گردوں کا خوف ایسا تھا کہ پوری آبادی خاموشی سے یہ قتل و غارت دیکھتی رہتی تھی۔ کراچی کے شہری بتاتے ہیں کہ کئی علاقوں میں ٹارچر سیل تھے، مخالفین کا اغوا اور قتل، ان کی لاشوں کو عبرت بنا کر بوری میں بند کر کے پھینک دیا جانا، زندہ انسانوں کے گھٹنوں میں ڈرل مشین سے سوراخ کیے جانا، کھمبوں سے لٹکار کر ان کو زندہ اور مردہ حالت میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جانا، جسم کو آری ہتھوڑے یا چھینی سے کاٹنا، ہاتھ پاؤں میں کیلے ٹھونکنا، گلے کاٹنا، زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے لوگوں کو بسوں سے اتار کر مار دیا جانا، سب کچھ روز کا معمول ہوتا تھا۔ آفتاب صدیقی کراچی کے شہری تھے اور اب شمالی لندن میں مقیم ہیں۔ آپریشن کے تناظر میں شہر کی بدامنی اور قتل و غارت کا ماحول بتاتے ہوئے انہوں نے اس وقت کراچی کے عام شہری کی زندگی میں اس خوف کی فضا کا نقشہ یوں کھینچا۔ شہر میں اسلحے کی بھرمار تھی،
اور مسلح گروہوں کی حکمرانی تھی۔ ریاست کی عملداری تقریباً ختم ہو چکی تھی، پورا شہر یرغمال تھا۔ ہسپتالوں اور خیراتی اداروں تک میں سیاسی طور پر متحرک مسلح گروہ اور جتھے سرایت کر چکے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ حکام قتل و غارت میں ملوث عناصر سے شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام دکھائی دے رہے تھے، اور وہ تحفظ دیتے بھی کیسے؟ جس شہر میں فوج کے افسر میجر کلیم کو اغوا کیا جاتا ہو، پولیس افسران گھر سے تھانے اور تھانے سے گھر جاتے ہوئے وردی نہ پہن سکتے ہوں کہ کوئی مار نہ دے، یعنی جہاں عام شہری کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ دینے کی ذمہ دار ادارے اپنا تحفظ نہ کر پا رہے ہوں، وہاں کیا تعجب کی بات تھی کہ سیاسی کارکنوں کے قتل و غارت کے ساتھ ساتھ عام شہریوں کو بھی بس سے اتار کر زبان کی بنیاد پر شناخت کر کے قتل کیا جا رہا ہو۔ کام پر جاتے مزدور ہوں یا بچوں کو اسکول لے جانے والے والدین، کوئی زندہ گھر واپس نہ آتا ہو۔ جہاں ساس بہو اور نند بھاوج کے جھگڑے تک سیاسی دفاتر میں نمٹائے جاتے ہوں، وہاں ان عناصر کو بغیر کسی فوجی آپریشن کے کیسے قابو کیا جا سکتا تھا؟ انہوں نے کہا، بلا شبہ ہزاروں عام شہری اس قتل و غارت کی نظر ہوئے۔ یہاں کراچی آپریشن کا پہلا حصہ ختم ہوتا ہے۔